حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو کبھی انفرادی عبادت کی وجہ سے نقل و حرکت میں کبھی تاخیر نہیں کرنے دی، کبھی تاخیر نہیں کرنے دی۔ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے ٹھہرے تھے۔ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ ہمارے مجمع میں، ہمارے بیانات میں صحابہ کی نقل و حرکت کو زیادہ بیان کیا جاوے، جس سے ہمارے مجمع کے اندر اس کام میں چلنے کا تقاضا باقی رہے۔ اصل بنیاد یہ کمزور ہے، تو کسی کا عمل میں تاخیر ہو جانا، کسی کے سیر روزہ میں تاخیر ہو جانا، کسی کا سال کا چلہ چھوٹ جانا، ان کے نزدیک کوئی اہم مسئلہ نہیں ہے، تو کوئی بات نہیں۔ سال کا چلہ نہیں رکھا تو کیا بات ہو گئی، کوئی فرض تو ہے نہیں۔ یدی اس کے فضائل کا استحضار نہیں ہوگا کہ وہ کام نظر میں ہلکا ہو جائے گا۔ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے ٹھہرے تھے۔ سارے اس کے فضائل سامنے تھے کہ آپ کا خطبہ، آپ کے پیچھے نماز، آپ کی مسجد کی نماز جو باقی نمازوں سے 1000 گنا افضل ہے، بہتر ہے، اجر میں زیادہ ہے۔ اور جماعت تو یہ روانہ ہوئی صبح، میں شام کو جا کے مل جاؤں گا جماعت سے، صبح سے شام تک کی بات ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ صبح جو جماعت گئی ہے اے عبداللہ بن رواحہ، وہ تم سے 500 سال آگے بڑھ گئی ہے، اور تمہارے ان کے درمیان اتنا فاصلہ ہو گیا جتنا مشرق مغرب کے درمیان فاصلہ ہے۔ اگر تم ان کی فضیلت کو حاصل کرنا چاہو ساری دنیا کا مال خیر کی راہ میں خرچ کر کے، تو تم ان کی فضیلت کو حاصل نہیں کر سکتے، وہ تم سے اتنے آگے بڑھ گئے۔ ہمارے ہدایات میں، ہمارے بیانات میں، ہمارے مذاکروں میں اب یہ چیز بالکل ختم ہو گئی۔ اس کی وجہ بھی ہے ختم ہونے کی، وہ میں آپ کو بتاؤں۔ اس کے ختم ہونے کی وجہ یہ ہے کہ کام کرنے والوں سے علماء نے یہ کہا کہ یہ سارے فضائل تو قتال کے ہیں۔ میں صاف بات ہے، بالکل مجھے اس کا بہت دکھ ہے، یہ تو قتال کے فضائل ہیں، یہ تبلیغ میں کہاں سے آ گئے؟ اور جو جہاد کی آیتیں ہیں تبلیغ میں کیوں لے آئے؟ تو ہمارے پرانے ذمہ دار ساتھیوں کے پیر یہاں سے ہلے کہ ہاں بھائی یہ بات تو ٹھیک ہے، بس چلو تم موٹی موٹی باتیں کرو۔ تو سارے بیانات میں سے، مذاکروں میں سے اللہ کے راستے کی نقل و حرکت کے فضائل۔ رات کو جماعت تیار ہوئی، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صبح نکل جائیں گے، فرمایا کہ تم نہیں چاہتے کہ جنت کے باغوں میں رات گزارو؟ یہ چیزیں مولانا صاحب کے ملفوظات میں، ہدایات میں مولانا صاحب کی ہدایت میں ملیں گی۔ وہ اپنے مجمع کو، اپنے عملے کو دعوت سے بھرتے تھے۔ اب خود ہمارے ساتھیوں میں شک ہے، خود میں نام نہیں لیتا، خود اپنے ساتھیوں میں شک ہے کہ بھائی وہ تو علماء یوں کہیں گے کہ جس عالم کو، جو عالم کام کے میدان میں نہیں ہے، اس کی بات سے کیوں متاثر ہوتے ہو؟ صاف بات ہے۔ ہمارے یہاں جواب دینا نہیں ہے، اپنے کام میں لگے رہو، کیونکہ اعتراض ہوتا ہے نہ جاننے کی وجہ سے۔ میں خوب جانتا ہوں کہ ہمارے مجمع کے کام سے بیٹھنے یا دوسری فکروں کی طرف متوجہ ہونے کی اصل وجہ یہ ہے کہ ان کے اندر دعوت کی پختگی کمزور ہو چکی، اور انہیں اس کام سے تربیت کا، تزکیے کا، ہدایت کا اب یقین نہیں ہے۔ صاف بات ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بیانات میں سے، ہدایات میں سے دعوت نکل گئی۔ ہاں دین ہے کہ بھائی دین سیکھو، اچھی بات ہے۔ تو دین سیکھنے کے 10 راستے ہیں، تبلیغی تھوڑی ہے صرف۔ یہ پیر اکھڑنے کی وجہ یہ ہے۔ اس کام پر یقین، اللہ سے مانگو رو رو کر، بصیرت مانگو اللہ سے کہ اللہ جب تو نے ہمیں یہ کام دیا ہے تو اس کی حقانیت کو ہمارے دل میں باقی رکھ، ورنہ یہ بات زبانوں پر آ جائے گی، اور آ گئی ہے کہ تبلیغ تو ایک محنت ہے، مگر اصلاح کا کیا ہوگا؟
مجھے حیرت اس شخص پر جس سے پوچھا جاوے کہ تمہارے اصلاحی تعلق کس سے ہے، وہ کیوں نہیں کہتا کہ میرے اصلاحی تعلق اس کام سے ہے؟ میرا اصلاحی تعلق کس سے ہے کہ میرا اصلاحی تعلق دعوت کے کام سے ہے. کیونکہ میرے دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، دل کے یقین کے ساتھ اس بات کو طے کرو کہ اعمال دعوت تربیت کے لیے کافی ہی نہیں بلکہ تربیت کے ضامن ہیں. تربیت کے ضامن ہیں. اس راستے کا ایک ایک عمل مولانا عیسیٰ کے بیانات پڑھا کرو تو حضرت صحابہ کرام کے واقعات سے اس محنت کے ذریعے ہدایت کے ملنے کو ثابت کرتے تھے، بطور تاریخ نہیں بس، بلکہ حضرت کا استنباط بہت قوی تھا اور وہ استنباط کمزور ہو گیا. اس کی وجہ ہے کہ اب کام کے مذاکرے طریقہ کار کے ہیں. صحابہ کے دعوت کے واقعات سے جو تبدیلیاں آئی ہیں اس سے، ان واقعات سے استنباط نہیں ہے. تو طریقہ کار کے مذاکرے ہیں، 5 کام کے مذاکرے، 6 کام کے مذاکرے، مقامی کام کے مذاکرے، 2.5 گھنٹے کے مذاکرے، یہ یعنی ترتیب غالب آ گئی ہے ترغیب پر. اس سے ملل پیدا ہو گیا، اکتاہٹ پیدا ہو گئی. یہ کیا غالب آ گئی ہے؟ ترتیب، کام کی ترتیب، کام کی ترتیب، کام کی ترتیب. اللہ کے راستے میں ایک قدم اٹھانے کے جتنے فضائل حدیثوں میں تھے، مجھے بڑا غم ہے اس کا کہ بعض کام کرنے والوں نے ان فضائل کو علماء کے اعتراض کی وجہ سے قتال پر محمول کر دیا ہے. یہ میں آپ کو بنیادی وجہ بتا رہا کام کے ضعف کی. اور اصلاح کے لیے نظریں دائیں بائیں جانے لگی کہ تبلیغ کا کام تو ٹھیک ہے بھائی، نئے لوگوں میں کام ہو اور بے دین لوگوں میں دین آوے، تو ہماری محنت تو ہی دوسروں کے لیے اور ہماری اصلاح کے لیے کام کے علاوہ دوسرے ہوئے. اب دعوت اپنی ذات کے لیے رہی نہیں. یہ ہوا اصل نقصان. اصل وجہ یہ ہے، اصل وجہ یہ ہے. اندر میں نے خوب غور کر لیا اس کو کہ ہمارے ساتھیوں کے بیانات میں سے دعوت نکل گئی. لوگوں کو بیان کریں تو اگر بھائی اسے کون مانے گا، اسے کون سمجھے گا، اور اگر اعتراض کریں تو ہم کہتے ہیں اچھا ہم چھوڑ دیتے ہیں. یہ چھوڑنے کی وہ چھوڑ دے گا جسے خود یقین نہیں ہے. اس لیے میرے محترم دوستو دیکھو، حضرت فرماتے تھے کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ شدت کا دن جس دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا ارادہ پکا کر لیا تھا کہ وہ عمر کی ہدایت کا دن تھا. اور ان کے اندر جو تبدیلی آئی ہے کہ وہ تعلیم کے حلقے سے آئی جو گھر میں ہو رہا تھا. اتنا چھوٹا سا عمل ہماری نظر میں، نعوذ باللہ. کیونکہ اللہ خود فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت تمہیں گھر کے اعمال کے ذریعے پوری طرح پاک کرنا چاہتے ہیں. مجھ سے ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ بھائی تم بیعت کرو تاکہ تمہارا مجمع ادھر ادھر نہ جاوے. میں نے کہا بھائی دیکھو، صاف بات یہ ہے کہ ہم تو فجر کے بیان سے لے کر رات کی کتاب تک جو کچھ مجمع سے کہتے ہیں بطور عہد کے کہتے ہیں، بطور تقریر کے نہیں کہتے، بطور عہد. اب تم یہ کہو کہ اس پورے مجمع کے اندر ایک رسی ہوتی، اس رسی کا ایک سرا میرے ہاتھ میں ہوتا اور میں ان سب کا پیر بنتا. میں نے کہا ہم تو میں حضرت کی بات عرض کر رہا ہوں، حضرت سمجھتے تھے ہمارا اپنے مجمع سے عہد ہے اور جتنے اعمال عبادت ہیں وہ سارے کے سارے دعوت میں بدرجہ اولا، بدرجہ کمال ہیں. یہ سمجھنا کہ تبلیغ میں ذکر نہیں ہے یہ تو جہالت ہے. جاہل ہے وہ آدمی جو کہ تبلیغ میں ذکر نہیں ہے، چاہے وہ شیخ وقت ہو، کوئی جاہل ہے جو یہ کہ تبلیغ میں ذکر نہیں ہے اور تبلیغ میں تزکیہ نہیں ہے. اور بالکل مجھے تو غم ہے ان لوگوں کا جو یہاں بیٹھ کے یوں کہتے ہیں کہ 6 نمبر پورا دین نہیں ہے. خود اپنی دہی کو کھٹا کہنے والا کبھی تجارت نہیں کر سکتا.
مجھے بہت اس بات کا غم ہے کہ اب کام کرنے والوں کی زبان پر یہ جملے آنے لگے کہ بھئی یہ تو محنت ہے، اپنی اصلاح کے لیے کسی تعلق قائم کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے کام کو چھوڑو اور اپنے کام سے تزکیے میں شک کرو، اس کا مطلب یہ ہے۔ ہمارا اپنے مجمع سے عہد ہے، ہم وہ سارے اعمال ساری امت سے کروانا چاہتے ہیں جو ایک پیر ایک شیخ اپنے مرید سے کروانا چاہتا ہے۔ کون سی چیز تبلیغ میں نہیں مجھے بتا دو۔ میں سچ کہتا ہوں کہ جب خود کام کر کے لے کے چلنے والے ساتھیوں میں اس بات میں شک ہوگا نا تو یہ بیچارے یوں کہیں گے کہ بھئی ٹھیک ہے تبلیغ کا کام تو کرو، باقی اصلاح کے لیے کسی سے تعلق قائم کرو۔ ہم تو اس کام کو خود مصلح یقین کر کے چلتے ہیں، ورنہ ایک آدمی آ کے یہ کہے گا کہ جی میں کیا کروں، میرے شیخ یوں کہہ رہے ہیں کہ نہیں چلے لگانا ضروری نہیں ہے، تم یہ کر لو۔ مجھے سخت حیرت ہوئی جب ہمارے ایک ساتھی نے آ کے ہم سے یہ کہا کہ مجھے 1 مہینے کی چھٹی چاہیے، مجھے فلاں شیخ کی خدمت میں اعتکاف کے لیے جانا ہے۔ میں نے کہا اب تک تم لوگوں نے دعوت اور عبادت کو جمع نہیں کیا، تمہیں کم سے کم 40 سال تبلیغ میں ہو گئے، 40 سال تبلیغ میں چلنے کے بعد ایک آدمی یہ کہے مجھے چھٹی چاہیے کیونکہ میں 1 مہینہ اعتکاف کے لیے جانا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا جو آدمی دعوت سے چھٹی مانگ رہا ہے عبادت کے لیے، وہ دعوت کے بغیر عبادت میں ترقی کیسے کر لے گا؟ وہ دعوت کے بغیر عبادت میں ترقی کیسے کر لے گا؟ میں نے کہا تم نے اب تک دعوت عبادت کو جمع کیوں نہیں کیا؟ حالانکہ مولانا صاحب علیہ کے ہاتھ کا لکھا ہوا خط ہے کہ اگر تم ذاتی ترقی چاہتے ہو تو کونے سنبھال لو، اور اگر تم چاہتے ہو عالمی سطح پر دینی انقلاب تو پھر تم اپنی تنہائیوں کو دیکھو۔ الفاظ یہ ہیں کہ تم اپنی تنہائیوں کو صحابہ کرام کی طرح قربان کر کے نکلو، کیونکہ اللہ کے راستے کی ایک صبح ایک شام حجر اسود کے سامنے شب قدر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنے سے زیادہ بہتر ہے۔ اس کا ہمارے دل میں یقین نہیں۔ وہ نماز جو گشت کے بعد ہو، وہ نماز جو اللہ کے راستے میں نکل کر ہو، اس نماز کا مقام کی نماز سے کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے۔ رہا یہ کہ بھئی فلاں آدمی نے سے بد نظری ہو گئی ہے، چلے لگایا ہوا ہے، لہذا اصلاح کے لیے کچھ کرے، تم مجھے بتا دو کہ کون سا ایسا آدمی ہے جو اس کام میں لگے بغیر فرشتہ ہو؟ کسی سے کوئی گناہ کا ہو جانا یہ اس کے کام کو بے اثر بنا دینا نہیں ہے کہ بھئی تمہارا کام بے اثر ہے کیونکہ تم سے یہ گناہ ہو گیا۔ وہ تو اللہ نے سب کے لیے فرما دیا لا تزکوا انفسکم، کوئی اپنے آپ کو پاک نہ سمجھے، اللہ ہی جانتا ہے تمہیں متقی کون ہے۔ اس لیے بھائی میرے دوستوں بزرگوں عزیزوں، میں تو ساری کارگزاری سے کا خلاصہ تو میں نے یہ نکالا کہ ہمارے مجمع کو، ہمارے کام کرنے والوں کو اس راستے کی نقل و حرکت کے فضائل مستحضر نہیں ہیں۔ اب کام جا رہا ہے تنظیم کی طرف، تحریک کی طرف۔ تحریکیں مختلف ہوتی ہیں، لوگ صبح شام تحریکیں بدلتے ہیں، کپڑے جس طرح کپڑے بدلتے ہیں نا اس طرح لوگ تحریکیں بدلتے ہیں کہ اب اس تحریک میں چلیں، ابھی 2 سال رہ کے اس تحریک میں آ گئے۔ اس کی وجہ میں جو حیات الصحابہ پڑھنے پہ اتنا زور دے رہا، چاہے ہمارے بعض ساتھیوں کو سمجھ میں آ گئی یا نہ آوے، میں خوب یقین سے جانتا ہوں کہ حیات الصحابہ پڑھے بغیر دعوت اندر اترے گی نہیں۔ یہ دعوت کا نہ اترنا ہے کہ ایک آدمی اس کام کو کرتے ہوئے بھی اس کام کو ضروری نہ سمجھے۔ خوب سمجھ لو، ہمارے مجمع کے اندر، عملے کے اندر پختگی آنی چاہیے دعوت کے اعتبار سے۔ صحابہ کرام کی نقل حرکت میں جو کمی آئی، اس سے جو
ان پر جو عتاب ہوا، مولانا صاحب علیہ کعب کے قصے کو اتنا بیان کرتے تھے، اس لیے بیان کرتے تھے کہ مجمع کے اندر اس بات کا احساس پیدا ہو جاوے کہ اگر ایک وقت بھی نکلنے میں تاخیر ہوئی تو وہ بات ہوگی جو کعب بن مالک کے ساتھ ہوئی. اور ان سارے صحابہ کے واقعات کو قتال پر محمول کر کے اس زمانے کے اعتبار سے سوچ کے چھوڑ دیا ہے. وہ تو صحابہ کے اس زمانے کی بات ہے، وہ تو قتال سے متعلق ہے. حالانکہ قتال مقصود نہیں ہے، وہ تو ہدایت مقصود ہے، ہلاکت مقصود نہیں ہے. یہ تو بہت بڑی غلطی ہوئی ان لوگوں سے جنہوں نے صحابہ کی نقل و حرکت کو محض قتال پر محمول کیا اور ساری آیتوں کو جہاد کی کہ محض قتال پر محمول کر کے انہیں تبلیغ سے نکال دیا. ہمارا کام دعوت الی اللہ ہے، جو صحابہ کا نبیوں کا کام تھا. مولانا صاحب بار بار فرمایا، حضرت کے بیانات میں دیکھو، کام وہی ہے جو صحابہ کا تھا، کام وہی ہے جو نبیوں کا تھا، کام وہی ہے جو اب میں یہ دیکھ رہا کہ اب کام چل رہا تنظیم اور پروگرام کی طرف. بیانات میں کیا بتاؤں، ب بیانات ہو رہے ہیں اصلاحی بیانات، اصلاحی خطبات، اور ہمارے کام کرنے والے اب بیان کرنے کے لیے مطالعے کی طرف جا رہے ہیں کہ کتابیں دیکھو اور قصے بیان کرو. ایمانیات اور مغیبات اور اللہ کے وعدوں کا یقین اور مجمع کو اللہ کے وعدوں کا یقین پر اٹھانا، یہ مجھے ہر جگہ اب ختم ہوتا نظر آ رہا ہے. ہر جگہ یہ کہتے ہیں کہ یہ سخت بات ہے، یہ سخت بات ہے، اور یہ کہتے ہیں ایسا اب نہیں ہوگا. ارے صحیح روایت مولانا صاحب نے منتخب میں نقل کی ہے کہ تم وعدوں کے یقین پر آؤ، اللہ رب العزت اس وقت 10 گنا مدد کریں گے ایک صحابی کے مقابلے میں، اور 50 گنا اجر ملے گا ایک صحابی کے مقابلے میں. صحیح روایت ہے، 50 گنا اجر. لیکن میں خوب دیکھ رہا کہ بیانات اصلاحی اور تبلیغ بھائی کسی تقاضے پر بس. اب وہ ساتھیوں کو تقاضے کے لیے تیار کر، بھائی تم تیار ہو جاؤ، دیکھو یہ تقاضا ہے بھائی تم. یعنی مجھے حیرت ہے کہ اب ساتھیوں کے ذہن میں بھی یہ بات آ گئی ہے کہ ہماری تشکیل اس ملک کے تقاضے کی وجہ سے ہے، دعوت الی اللہ کوئی تقاضا نہیں ہے. یہ وجہ ہے کام کی کمزوری کی. اس لیے بھائی میرے دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، صحابہ کرام کے دعوت الی اللہ کے واقعات خوب کثرت سے بیان کیا کرو. کیوں؟ اس کی وجہ، اس کی ضرورت ہے، شدید ضرورت ہے، کیونکہ مجمع تو مجمع، عملے کے اندر بھی ضعف آ گیا، اور اب اپنی اصلاح و تربیت کے لیے دوسرے راستے تلاش کرنے لگے ہیں. ہمیں اس کام سے اپنی تربیت کا یقین ہونا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ اعمال دعوت سب کے سب اعمال نبوت ہیں. اعمال دعوت اعمال نبوت ہیں. دیکھو بھائی، صاف صاف بات ہے، اعمال دعوت اور اعمال نبوت اور اعمال ولایت میں جو فرق ہے، یہ فرق صرف نقل و حرکت کے نہ ہونے کا ہے. جو اعمال ولایت ہیں وہ اعمال نبوت ہیں، فرق صرف نقل و حرکت کے نہ ہونے کا ہے. یہی اعمال اگر نقل و حرکت کے ساتھ کیے جائیں تو یہی اعمال اپنے اندر نبوت والے انوارات اپنے اندر رکھتے ہیں. ہمیں تو اندر سے تقاضا ہونا چاہیے سحر روزہ میں نکلنے کا کہ میں صحابہ کی طرح پھرتا ہوا عبادت کروں. اصل میں ہجرت کو اور عبادت کو جمع کرنا ہے. ہجرت اور عبادت کو مولانا افضال والے کی باتیں بار بار دہرایا کرو مجمع میں. حضرت فرماتے تھے کہ جس چیز کو تم اپنے اندر پیدا کرنا چاہو اس کو بس صفت تبلیغ کرو. یہ چیز امت میں زندہ کرنی ہے. ہم دعوت عبادت میں ترقی کے لیے کر رہے ہیں. اب مجھے حیرت ہے کہ لوگ عبادت میں ترقی کے لیے دعوت کے کام کو چھوڑ رہے ہیں.
عبادت میں ترقی کے لیے دعوت کو چھوڑ رہے ہیں، جس کو حضرت فرماتے تھے کہ اپنی عبادت میں ترقی کے لیے دعوت کو پکڑو۔ اب ساتھی کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے تبلیغ کا کام